دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم بلال حبشی کونسل، جنہوں نے اتنی پیاری عظیم شان محفل سجائی. ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لائے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی سال مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. حقیقت میں محفل بڑی پیاری سجائی ہے، کتنا خوبصورت اسٹیج بنایا ہے، اور آپ کے چہروں پر جو چمک ہے نا، جو چہروں پر آپ کے جو چمک ہے، جو روشنی ہے نا، کوئی کہے بھائی اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے، کوئی لاٹری لگی ہے کیا؟ آپ کہیں گے میری لاٹری نہیں لگی، میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، جس کا میں غلام ہوں، اس کریم آقا کا ذکر ہو رہا ہے. میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے. اب جو بندہ محفل میں کسی تعلق یا مجبوری میں نہیں بیٹھا، جو خاص حضور کی محبت میں بیٹھا ہے، وہ بولے سبحان اللہ. جو کسی دنیاوی لالچ میں نہیں آیا اور جو خاص اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے آیا ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ماشاءاللہ. حافظ طاہر قادری کے آفیشل فیس بک پیج کے ذریعے محفل اس وقت پوری دنیا میں لائیو جا رہی ہے. آج دنیا والے دیکھیں گے کہ پروا ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجتی ہے، اور عاشق کتنی محبت سے سن کر سبحان اللہ بولتے ہیں. تو آئیے میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کل جب میں دوسرے شہروں میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے حافظ صاحب کل کدھر تھے؟ میں کہوں گا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ بولو بتاؤ تو صحیح کدھر تھے؟ میں کہوں گا بھائی میں پروا میں تھا، ڈی آئی خان میں تھا. وہ کہیں گے کہ یار جو مجمع تھا وہ تو بڑا عاشقوں والا مجمع تھا، مجمع تو بڑا کلندری تھا. سبحان اللہ. تو پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس میں درود پاک کو زبانی یاد ہے وہ تو اچھی آواز نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اسٹیج پر بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ذوق والے. پہلی ربائی دیکھیے گا. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا. اگلی دو لائنیں سن کر تو مجھے لگتا ہے پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ. مزے والی بات ہے. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا. نماز میں بھولے بات ہے. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے. اب آپ نے اور بھی زور سے بولنا ہے. نماز میں بھی درود و سلام رکھا
بولا میں نے دیکھ لیا، اسٹیج والوں کی بھی آواز نہ سن لیں ذرا، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ ویسے اسٹیج پر جو نا وی آئی پی ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ اب میرے حساب سے وہ وی آئی پی ہے جو حضور کی نعت سن کر جتنی محبت سے سبحان اللہ بولتا ہے نا، وہ وی آئی پی ہوتا ہے۔ اب وہ وی آئی پی اسٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ بھی فضیلت والے ہیں کہ محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، لیکن جو نیچے بیٹھ کر سن رہا ہے وہ میرے آقا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ انڈیا کے ایک شاعر کا کلام پڑھ رہا ہوں، ایک شعر بڑا مزے والا ہے، کیونکہ مجھے ایک ربائی میں اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کا ذوق کیسا ہے، بس آپ کا ذوق مدینہ مدینہ ہے۔ ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ، نہیں بولو نا سبحان اللہ۔ شاہ جی انڈیا کے شاعر کیا کہتے ہیں، شعر سنیے گا۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، نہیں جس کا سجا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، کہہ سبحان اللہ۔ اور لامکا تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، خدائی کہتے ہیں عوام کو، خلقت کو، خدائی کسے کہتے ہیں؟ خلقت کو۔ لامکا تک ہے تیری رسائی، اور گیت گاتی ہے ساری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں پروا میں، نہیں طاہر دادی غلط کر رہے ہو تم نے محدود کر دیا، خالی پروا کی بات نہیں کرنا۔ اچھا پھر وہ جگہ ہی نہیں پاکستان میں، پھر محدود کر دیا، نہیں یار اور آگے کی بات کرو۔ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں کہ جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سامنے پر ہو گئے، اچھا کر بولو، اچھا کر بولو، شرمانا چھوڑو، جذبے سے بولو، نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب
لگائے گا تڑی. کیا لگائے گا؟ تڑی لگائے گا. کیا لگائے گا؟ سمجھ نہیں رہے آپ لوگ؟ ڈر کیوں رہے؟ بولو نا تڑی لگائے گا. طاہر قادری تڑی لگائے گا. کس کو؟ اپنے والوں کو نہیں بلکہ حضور کے دشمنوں کو. وہ بندہ تڑی کب لگاتا ہے؟ جب اس کے پیچھے کوئی ہو. اب میرے پیچھے کون ہے؟ شعر سنیے گا. دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو غم سے نہ الجھے. دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ارے خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے. کیونکہ ہم غلامان احمد رضا ہیں. جو اللہ حضرت کا غلام بیٹھا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ہم غلامان احمد رضا ہیں. ہم غلامان احمد رضا ہیں. غلامان غوث الورا ہیں. ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. آپ لوگوں کی سبحان اللہ مجھے بڑی مزہ دے رہی ہے. لیکن تو آپ لوگوں نے اسٹیج کا ماحول بنا کے رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. اب یہاں والے بھی راضی ہو گئے. بولو سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. مجمع بہت بڑا ہے. سارے غلام بولے سبحان اللہ. اب جو شعر پڑھ رہا ہوں اس شعر کی پہلی لائن. بچوں توجہ ہے بیٹا, توجہ ہے. اچھے بچے ہو سارے, مجمع میں ہو, ادھر نہیں کرنا ٹھیک ہے. اب جو لائن پڑھوں گا اس لائن کے اینڈ پر سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر وہی بولے جو حسینی بن کر آیا ہے. ہم حسینی کربل کے شہدا, ہم حسینی کربل کے شہدا. دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا. ہم حسینی کربل کے شہدا, ارے دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا. نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو, نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو, وہ سنیوں کا تلے جا رہے ہیں. کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو, وہ پروا والے سنیوں کا تلے جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑا مزے والا شعر ہے. لنگر کھاتے ہو؟ نہیں, جو کھاتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. اچھا پیچھے والے ذرا کم کھاتے ہیں, یہ آواز کم آ رہی ہے. بھائی طاہر قادری بھی لنگر کھا کے بڑا ہوا ہے. ہاں, اب ہم لنگر کھا کے شرمانے والے نہیں, ہم لنگر کھاتے بھی ہیں اور حضور کے گیت گاتے بھی ہیں. جو گیت گانے والے ہاتھوں کو بلند کر کے بولے حضور. سارے لنگر کھانے والے یہ کہہ رہے سارے. ہم لوگ لنگر کھاتے ہیں, کچھ لوگ لنگر نہیں کھاتے. وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے, کھاتے تو وہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں لنگر نہیں کھاتے, وہ کچھ اور کھاتے ہیں.
وہ کیا کھاتے ہیں؟ شعر پڑھ رہا ہوں، پہلی لائن سن کر کوئی سبحان اللہ نہ بولے، دوسری لائن پڑھوں گا، مجھے یقین ہے کہ پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آقا جو بھی آپ کی برائی کرے گا تو کالا کوا اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کو پرچی دیں ادھر دے دو بیٹا، میں اس سے بڑا کام کر رہا ہوں۔ خوش رہو۔ جو بھی آپ کی برائی کرے گا تو کالا کوا اس کو ملے گا۔ ان کی قسمت میں احسن اور طاہر، ان کی قسمت میں احسن اور طاہر، غوث اعظم کا ملغا نہیں ہے۔ اس کی قسمت میں احسن اور طاہر، غوث اعظم کا ملغا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب طاہر قادری آرزو پیش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے۔ اب میں آرزو پیش کر رہا ہوں۔ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ۔ جس کی آرزو ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنی جائے، جائے جائے وہ گھر اپنی جائے، پھر ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جائے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جاؤ، حجر اسود کو چوما نہیں ہے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جاؤ، حجر اسود کو چوما نہیں ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کا میرا پسندیدہ کلام جس کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے، پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں۔ کیوں طاہر قادری؟ کراچی سے آئے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ ارے بابا کراچی سے آیا ہوں اس لیے نہیں کر رہا، جب سے غازی ممتاز قادری کے جنازے سے آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، ہر سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، جو کسی اور کا نوکر بیٹھا ہے، جو کسی چودھری کا نوکر ہے، بالکل نہ بولے، جو میرے سرکار کا نوکر بن کر آیا ہے، اٹھائے ہاتھوں کو، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں،
عام نہیں ہو سرکار کا نہ کر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نہ کر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو سرکار کا نوکر ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی نہیں ہو میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے کون سا رستہ میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے روضہ مصطفیٰ جگہ پر مومنوں روضہ مصطفیٰ جگہ پر مومنوں عاشق ولی پہ جی جاؤ مرتا دکھائی دے اور ایسا عاشق بیٹھا لے وہ بولے سرکار کا نوکر ہو گئے عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو سبحان اللہ اب بھائی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی ہاں الحمدللہ وہ خود ہی کم ہو گئے ہاں محفلیں تو اور بڑھ گئی ہیں یہ آپ کی سبحان اللہ سے پتہ لگے گا محفلیں تو اور بڑھ گئی ہیں اور بڑھ گئی ہیں اور بڑھتی ہی جائیں گی چار لائنیں پڑھ رہا ہوں دیکھنا یہ کس کے دل میں اترتی ہیں کس کے اوپر سے گزرتی ہیں جس کے دل میں اترے ہر لائن کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے وہ بولے گا سبحان اللہ پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر کیوں ڈالتے وہ پہرا عبادت کے کام پر باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے جان دے گے اپنی محمد کے نام پہ آقا کے نام پہ آقا کے نام پہ اب جو آقا کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہے ہاتھوں کو اٹھا لو سرکار کا نوکر ہو گئے عام نہیں ہو 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 بچپن سے 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 ہی سرکار چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مدنی منع بیٹھے ہیں کیا نام ہے آپ کا بیٹا کھڑے ہو مدثر قادری جب بڑا ہوگا تو بولے گا کیا بولے گا کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو جو پلا ہے وہ بولے سبحان اللہ جتنا لمبے کھائے اتنا زور سے بولو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو اب جو شاہ مدینہ کا نوکر بن کر بیٹھا ہے وہ بولے سرکار کا نوکر ہو گئے عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے عام نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے عام نہیں ہو سبحان اللہ روزے ازل سے عاشق خیر الانام ہوں روزے ازل سے عاشق خیر الانام ہوں میں ایسا ہوں نہیں میں ایسا ہوں نہیں اللہ کرے بن جاؤں پھر ایسا کون ہے ایسا میرا غازی ممتاز حسین قادری سبحان اللہ غازی کا جانے والا میرا سبحان اللہ چار لائنیں پڑھ میں رہا ہوں عبید بھائی
لیکن بول غازی صاحب رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ غازی صاحب کیا بول رہے ہیں. چوتھی لائن سن کر مجمع اور محفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کھڑے نہیں ہوئیے گا, لیکن چوتھی لائن جس کے دل پر لگے نا وہ بولے گا سرکار کا نوکر. روزے ازل سے عاشق خیر الانام ہوں, بولی لگانے والا کیوں سمجھانے عام ہوں. دو لائنیں ہو گئی, اگلی دو لائنیں دل کے کانوں سے سننا. ہاں دل کے کانوں سے. جبھی بھائی ایسا بکا ہوا خریدے گا کیا کوئی, ایسا بکا ہوا خریدے گا کیا کوئی, تھپا لگا ہوا ہے نبی کا بلایا. ایسا بکا ہوا خریدے کیا کوئی, تھپا لگا ہوا ہے نبی کا بلایا. جس پر تھپا لگا ہوا ہے اٹھائے گا دیکھو سرکار کا نوکر ہو گئے, عام نہیں وہ 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 سرکار کا نوکر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور جو سرکار کا نوکر ہے وہ حضور کا وفادار بھی ہونا چاہیے. جو وفادار نہیں ہے اس سے تو کتا اچھا ہے. کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. ہاں کتے کو بھی پتا ہے اس کے مالک کی طرف کوئی آتا ہے تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے, لیکن مالک اگر گلے لگا لے آنے والے کو تو کتا بھی چپ ہو جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے یہ میرے مالک کا دوست ہے, اپنا ہے, کوئی اپنا ہے. ہاں کتے کو پتا ہو اور حضور کے غلاموں کو نہ پتا ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اب جو حضور کا نوکر وفادار بن کر بیٹھا ہے, میں آج آپ کو نیا ترانہ سنا رہا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ محفل کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں. ناموں سے رسالت کے پہرےدار رہیں گے, ناموں سے رسالت کے پہرےدار رہیں گے, سرکار کے نوکر وفادار, سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے, سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے, سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے. اب جو وفادار بن کر آیا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا لے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسٹیج والوں توجہ ہے, پہلی لائن پڑھو کوئی سبحان اللہ نہ بولے, لیکن دوسری لائن سن کر پورا مجمع بولے گا. کرسی والے بھی بولیں گے. آج کرسی والوں پہ ویسے مجھے امید کم ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی کرسیوں پر بھی بڑے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیج والوں کی آواز زیادہ آتی ہے, کرسی والوں کی آتی ہے یا ان عاشق. پہلی لائن سن کر کوئی سبحان اللہ نہ بولے, دوسری لائن میں دیکھتا ہوں آپ محفل کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں. سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں, سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں, میں ایسے حکمران کو پہچانتا نہیں. سبحان اللہ. سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں, میں ایسے حکمران کو پہچانتا
الیکشن میں ووٹ کس کو دینا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. میں تو ووٹ کا مسئلہ حل کر رہا ہوں. ووٹ اسی کو ملے گا جو لبیک یا رسول اللہ بولے گا. یہ بھی پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ کہتے ہو, یہ بھی پوچھ رہے ہو ممتاز قادری کے لیے کیا کیا تھا. ہاں, سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں. اگلی لائن سن کر سب سے بلند آواز سے بولنا ہے, میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں, ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہے, ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو, ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں. اب جس کو جذبہ ملا ہے صرف ہاتھوں کو اٹھائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں. کہاں؟ مارکیٹ میں. کدھر؟ مارکیٹ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کرام کے نوکر ہیں. بھائی صحابہ کرام کے اگر نوکر ہو تو یہ بھی تو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس طرح حضور پر اپنی جانیں لٹاتے تھے. ہم نوکر ہیں صحابہ کرام کے, لیکن پہلے ہم سرکار کے نوکر ہیں. بزرگوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تاروں کو مانا جائے, چاند کا انکار کیا جائے, روشنی کو مانا جائے, سورج کا انکار کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم پہلے سرکار کے نوکر ہیں. اور اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں, دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن میرا یقین ہے کہ تیسری لائن سن کر جو بندہ جتنی محبت سے سبحان اللہ بول رہے ہیں, اس کی بخشش کے لیے بڑا کام آئے گا. قبلہ کون سی لائن صاحب؟ تیسری لائن. شعر بہت بڑا ہے, میں ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہوں. سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے, کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے, کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے. عشق و ادب کیا ہم یہ باکمال ہے. کتنی ہو گئی؟ ابھی دو, یہ بھی تیسری تو آئی بھی نہیں. بچوں بیٹا کرپشن نہیں کرنا, توجہ ہے. تیسری لائن ابھی آئی بھی نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ آپ تیسری لائن کو کتنی دل کی گہرائیوں میں آپ کی اترتی ہے. آئے ہائے, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے عشق کی معراج کا سفر شروع کر دیا ہے. کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے, عشق و ادب کی راہ میں یہ باکمال ہے. چہرے پہ مل رہے لعاب رسول چہرے پہ مل رہے لعاب رسول, چہرے پہ مل رہے لعاب رسول. مصطفیٰ صحابہ مثال ہے. اب جس کو جذبہ ملا ہے صحابہ کرام کا ذکر سن کر کہیں بھی بیٹھا ہو, ہاتھوں کو اٹھا لے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. پرندہ جا رہا تھا, پرندہ چونچ میں اس کے پانی تھا. کسی نے بولا کدھر جا رہا ہے؟ پرندہ کہنے لگا وہ جو نمرود نے آگ جلائی ہے نا, اس کو بجھانے جا رہا. کسی نے بولا اتنے سے پانی سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ پروا والوں, ڈی اے خان والوں, پرندے کا جواب سنو گے تو مچل جاؤ گے. پرندہ کہنے لگا مجھے پتا ہے میرے اتنے سے پانی سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ مورخ
جب تاریخ لکھے گا تو میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں، آگ اٹھانے والوں میں لکھے گا۔ اللہ نے چاہا تو جان لٹانا بھی نصیب ہوگا، لیکن ابھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پورا آواز نکال کر ہاتھوں کو بلند کر کے اتنا زور سے لگا کر ان لوگوں میں تو نام لکھوا لو کہ جو جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سلامت رہیے بھائی، ماشاءاللہ۔ ایسا لگ رہا ہے ہر بندہ، خالی آپ لوگوں کو وولٹیج پورا نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے ہر بندہ پاور ہاؤس بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اپنے والوں کو سپلائی دے رہا ہے اور دوسروں کو جلا کے راکھ کر رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ بس اس کلام کا آخری شعر سیج والوں، اب جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کی چوتھی لائن سن کر بھی جو بندہ نہیں بولا مجھے نہیں پتا پھر وہ کب بولتا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس سے بڑی لائن ہے ہی نہیں میرے پاس۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد بھی جینا چاہتا ہے، گزرو اس کے بعد مرنے کے بعد، ماشاءاللہ کیسے چہرے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ والے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر جینا چاہتا ہے تو یہ دعا کر لے۔ آپ شعر سنیے گا، تھوڑا مشکل ہے لیکن چوتھی لائن ہر بندے کو سمجھ میں آئے گی۔ زغرا کے پیارے لال سے در کے چین سے، زغرا کے پیارے لال سے در کے چین سے، سجدائے عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے، سجدائے عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے۔ دو ہو گئی، چوتھی لائن سننے والی ہے۔ بعد از قضا، مرنے کے بعد، بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، ارے جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، ارے جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے۔ اب جس کو زندگی کا مقصد اور مرنے کا انداز پتا چل گیا ہے، صرف وہ ہاتھوں کو اٹھائے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں طاہر قادری تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سارے کلام اتنے جوش والے کیوں پڑھتا ہے؟ میٹھے میٹھے کلام نہیں سنا سکتا؟ میں کہتا ہوں بھائی، کبھی کبھی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے میٹھا شربت بھی دینا پڑتا ہے اور کبھی کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، تو میں انجیکشن والا کام کر رہا ہوں، کیونکہ مرض بڑھ گیا ہے، انجیکشن نہیں لگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں لگا رہا ہوں، بھائی آپ کو تھوڑی لگا رہا ہوں، آپ لوگوں کی مدد سے ہم ان کو لگا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کلام پڑھ رہا ہوں جس کی فرمائش انتظامیہ کی طرف سے، وہ انہوں نے کہا وہ جو احسن قادری جو اذان لگاتے ہیں نا، تکبیر لگاتے ہیں جو، وہ والا کلام سنا دیں۔ تو اب میں پروا کے عاشقوں کے سامنے بہت بڑے عاشق کا نام لوں گا، جو اس عاشق سے پیار کرتا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے اتنا زور سے بولے گا سبحان اللہ۔ نبی کے عاشق، نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے، بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، صحابہ
کی اذان سنو بلال حبش کی اذان سنو بلال حبش کی اذان سنو نبی بولتا قرآن سنو اب جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے آقا مولا نبی مولا اللہ کرے اسی سال حرم شریف میں جا کر یہ اذان سننا نصیب ہو جائے آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی کے بولتا قرآن سنو آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ نبی کا سجدہ نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا حسین پشت پہ بیٹھے طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا طاہر قادری اپنے گھر والوں کی بات کرے اللہ کی قسم سارے اٹھ کے چلے جانا میں تو مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کا ذکر کر رہا ہوں اہل بیت کا ذکر سن کر بھی اگر سبحان اللہ کی صدا نہ نکلے تو رات کو اکیلے میں بیٹھ کر 2 آنسو ضرور بہانا مجھے کیا ہو گیا تھا اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا تھا میری کیفیت نہیں بن رہی تھی 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اہل بیت کے چاہنے والے ہر مصرے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں گے سبحان اللہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا سجدہ ہوا ہے لمبا حسین پشت پہ بیٹھے حسین پشت پہ بیٹھے تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے خدا نے خلد سے بھیجے ہے جبرائیل بھی دربان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی ہیلو سبحان اللہ اب لائن بہت بڑی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اہم معاملہ نہیں ہو سکتا ہاں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس سے بڑا اہم معاملہ کسی مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا اس لائن کے اینڈ پر تو انشاءاللہ پورا مجمع بولے ہاں بات ہی ایسی ہے لیکن جس کے دل میں اترے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا اس لائن کے اینڈ میں سبحان اللہ نبی کی عظمت نبی کی عظمت پہ پہرا دینا ہمیں غازی نے سکھایا غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی نے سکھایا ہمیں غازی نے سکھایا ہمیں غازی نے سکھایا ہمیں غازی نے سکھایا ہمیں غازی نے سکھایا نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن ہمیں غازی نے بتایا ہمیں غازی نے بتایا ہے غازی عشق کی پہچان سنو نبی کے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا
نبی مانا نبی آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو جمیل بھائی نے بتایا تھا کہ ہماری محفل میں نا دو کلام کی سب سے زیادہ فرمائش ہے ایک تو وہ کلام ہے سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا اور دوسرا کلام ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموس آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک یا رسول اللہ تو آئیے یہ دونوں کلام پیش کر دیتا ہوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ پتہ ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس سچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے نہیں سبحان اللہ بول رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم ولادت ابھی 15 رجب کو گزرا جس میں ہم نے وہ کنڈے کی نیاز بھی بنائی تھی میرے مرشد امیر اہل سنت نے مدنی چینل پر لائیو دکھایا تھا نا کہ ہم اہل سنت والے 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشی میں کنڈے بناتے ہیں ہاں عقیدہ جانا چاہیے بابا بولو سبحان اللہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے پوچھا کس سے جا رہا ہے جو ہمارے امام ہیں 12 اماموں میں سے ہے نا اہل بیت اطہار ہے نا اب اہل بیت اطہار سے صدیق اکبر کی فضیلت پوچھی جا رہی ہے امام جعفر صادق سے پوچھا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بتا کہ اس وقت صدیق اکبر کہاں ہے وہ کہنے لگا وہ تو مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی میرے صدیق اکبر کا مقام ہے تقریر میرا شعبہ نہیں ہے جو علماء سے سنا وہ پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ غور سے سنیے وہ بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے کہ جس بندے میں یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کس کا ارادہ فرماتا ہے نہیں بولیں گے تو آگے بڑھوں گا کس کا ارادہ فرماتا ہے کون اللہ تعالیٰ تو 360 عادتیں خصلتیں ایسی ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے 360 میں سے ایک خصلت اس کو عطا فرما دیتا ہے کتنی 360 میں سے کتنی کس کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس خصلت کی وجہ سے اس کو جنت بھی عطا فرماتا ہے اب یہ حضور فرما رہے ہیں پاس صدیق اکبر بیٹھے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 360 میں سے میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے کریم آقا کا جواب سنو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے میرے صدیق تیرے اندر 360 کی 360 موجود ہے سوچو صدیق اکبر کا مقام کیا ہو کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن صدیق کی جو غار والی نیکی ہے نا اس کا بدلہ میدان محشر میں رب تعالیٰ عطا فرمائے گا یار سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے بولو نا سبحان اللہ اب دیکھتے ہیں کون صدیق اکبر کا چاہنے والا بیٹھا ہے اور کتنی محبت سے کہتا ہے صدیق ہمارا آپ نے کہنا ہے سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہو وہ صدیق اکبر آقا کے برابر میں آرام کر رہے ہیں ایمان سے بتاؤ میرے آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ پرواہ میں میرے یار کا ذکر ہو رہا ہے اور جو آقا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ
ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے سلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے سلام رہے گا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر دیتا ہوں، چاہے اسٹیج پہ ہوں، کرسیوں پہ ہوں یا بیٹھے ہوں، جو بندہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے ابو بکر، اللہ کرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی لگے رہے ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، لگی ہے جس کو کوئی ڈر ابو بکر، چرچ جس کے عرش پہ ابو بکر، نام عرش پہ ابو بکر، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، انشاءاللہ بول دو نا، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اب اس سے اہل بیت کا ذکر سنو جس نے مولا صدیق کی منقبت سنائی ہے، پہلے میں نے بات کا وزن بڑھایا ہے، پتا چلے کہ اہل بیت کا ذکر کرنے والا 2 نمبر نہیں ٹنا ٹن ہے، بولو سبحان اللہ، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، عمل کرے نماغ بھی، عمل کرے نماغ بھی، جو شاہ کا شاہ دے، ایسا بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، مولا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، جو حسینی بن کر آیا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا لے، میرا بادشاہ حسین ہے، سارے بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ارے جو کوئی ہمسری سمجھتے ہو برابری، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جگہ میں بے مثال ہے، جگہ میں بے مثال ہے، ارے یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین، سبحان اللہ حسین، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کی مسکراہٹ پر میں کسی نے پوچھا کون حسین، سبحان اللہ، بہت بڑا شعر ہے، مجھے نہیں پتا کے بعد آپ کتنی دیر تک سبحان اللہ بولتے رہیں گے، شعر بہت بڑا ہے، کسی نے پوچھا کون حسین، لعاب سرور، لعاب سرور، لہو علی کا، زہرا کی گود، حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے،
بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. اب پورا مجمع بولے گا. خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لبیک 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 یا رسول اللہ. رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا. جنہیں کو جھنڈا نہیں ہاتھا نو جھنڈا بنا لے. رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا. ہم سے راضی ہو جائے گا شوہر مدینے والا. اس پر چمکے سائے بلے تم سائے ہو جاؤ. اونچا اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حاضی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، حاضی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. میرے ممتاز قادری سلام جرت ہو تم کو، میرے ممتاز قادری سلام جرت ہو تم کو. وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ممتاز کو ہیرو بنوایا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ممتاز کو ہیرو بنوایا؟ ممتاز کو ہیرو بنوایا. وہ عشق نبی کی مستی تھی، گستاخ کے سر کو اڑوایا. غازی کا جانے والا ذرا ہاتھوں کو جانے والے. غازی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، غازی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. میرے ممتاز قادری سلام جرت ہو تم کو. سارے سلام کو سلام کے لکھا ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام جان آدم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم. یا حبیبی یا رسول اللہ، قل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہم وہی بے شرم و پرد ہے، تم وہی کانے حیا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاکنی 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 کے وقت
وسلم وبارك عليه